अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स वेखन वालिओ बहुत बहुत मेहरबानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम करना ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲੂਬ ਡੈਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਵੇਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਅਫਕਾਰੇ ਸਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਦੀਵਾਨੇ ਮਤਲੂਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 70 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। تو سوئی ہے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں، تو سوئی ہے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں، مجھے بھی یاد رکھنا اے ماں اپنی دعاؤں میں۔ ہر چیز میرے پاس میری دسترس میں، مگر تو دور ہے خوشبو کی طرح فضاؤں میں۔ تیرا ساتھ مجھے آسرا تھا، تیرا ساتھ مجھے آسرا تھا اور حوصلہ تھا، تو چھوڑ گئی مجھے دنیا کی اس جفاؤں میں، تو چھوڑ گئی مگر مجھے اس دنیا کی جفاؤں میں، کبھی تنہا کبھی اکیلا جو خود کو محسوس کروں، کبھی تنہا کبھی اکیلا جو خود کو محسوس کروں، تیری یادیں آسرا ہیں ان بلاؤں میں۔ تو اس کے جناب آگے بھی ایک شعر ہے، اے خدا، اللہ پاک سے یعنی استدعا کرنی، اللہ پاک سے درخواست کرنی، اللہ پاک کے حضور جو ہے نا ایک یہ اس سے بڑی التماس کرنی، اے خدا میری جنت بھی میری ماں کو دے دے، اے خدا میری جنت بھی میری ماں کو دے دے، کہ میری جنت تو ہے ماں کے پاؤں میں۔ پھر آخر میں لکھا، مجھے پیار سے بچپن میں ہی پیار ہوتا ہے، اس کے بعد کہاں سے ملتا ہے۔ مجھے بولا کہتے تھے گھر میں، تیرا بولا تیرا بیٹا تیری چاہت کا طالب، تیرا بولا تیرا بیٹا تیری چاہت کا طالب، تجھے ڈھونڈے تجھے چھوئے تند تیز ہواؤں میں۔ تو یہ جی ماں کے لیے ہدیہ کلام تھا، ہدیہ خراج تحسین تھا۔ میں نالائق بیٹا ماں کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ اس ماں کی دعائیں، اس ماں کے پیار آج زندگی کے اس موڑ پہ بھی میرے سنگ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے اوپر چھتڑی سایہ کیے ہوئے ہے۔
اور اس سائے کی وجہ سے میں دنیا کی تند تیز ہواؤں میں، دنیا کی دھوپ میں، دنیا کی آندھی میں سروائیو کر رہا ہوں، نظریں اٹھا کے عزت سے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو میری ماں کی میری دعائیں میرے ساتھ ہیں. آپ سب بھی اپنی اپنی ماؤں کے لیے دعا کیجیے. یقیناً اس کا صلہ میری ماں کو بھی پہنچ جائے گا، ورنہ میں کسی سے یہ التماس نہیں کرتا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اپنی ماں ہے، میں نے دعا کرنی ہے اور میں نے اچھے کام کرنے ہیں، تو اس کا اجر میری ماں کو پہنچے گا. آپ بھی کریں گے تو ثواب اس کا بھی ہوگا. باقی باؤنڈ نہیں ہے اس کے لیے، التماس ہے. تو جناب اس لیے اپنی اپنی ماؤں کی خدمت کیجیے جب تک ہے. بعد میں میری جیب میں ایک کھوٹا پیسہ ہو یا نہ ہو، ہر وقت میری ماں کی تصویر لازمی ہوتی ہے میرے والیٹ میں، میری جیب میں، میرے بٹوے میں. تو آپ سب بھی اس طرح ماں کی تصویریں بٹوے میں رکھنے سے وہ پیار نہیں ہوتا. زندگی میں ان کی خدمت کیجیے، زندگی کی ان کی چاہتوں، ان کی خدمت کیجیے، ان کی ضرورتوں کا احساس کیجیے. یہ ماؤں کے لیے، ماں باپ کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے تھے مطلوب رائج آفیشیل، اور ماں کی اس برسی پہ آپ کو خلوص بھرا اور التماس بھرا سلام. اللہ حافظ.